تو جان جانا ہے چہرہ ملک تاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ملک تاب تیرا، نہ بن سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ ایسی چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا جو مجھے فرائض سے زیادہ محبوب ہو، اور میرا بندہ برابر نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیا کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، اللہ جل شانہ ارشاد کیا فرما رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، یعنی رب تبارک و تعالی اس فرمان کے ذریعے ولیوں کے عظمت کو اجاگر کر رہا ہے، ولیوں کی عظمت بیان فرما رہا ہے کہ سنو دنیا والو، یہ ولی، اچھا ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور حقیقت میں جو ولی ہوتا ہے اللہ جل شانہ سے جس کی دوستی ہوا کرتی ہے، جسے رب تبارک و تعالی اپنی محبت اور اپنے ذکر و اذکار کے لیے منتخب کرتا ہے، جسے چن لیتا ہے، وہ واقعی اللہ جل شانہ کا دوست ہوتا ہے، یعنی وہی ولی ہوتا ہے حقیقت ولی۔ اور رب تبارک و تعالی اسی کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، انہی ولیوں اولیاء کرام کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اس سے کوئی شخص اگر اس سے عداوت و دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی جب کسی کو منتخب کرتا ہے تو کچھ دیکھ کر کرتا ہے، رب تبارک و تعالی کی نگاہ جب اس پر پڑتی ہے تو گویا منتخب کر کے دنیا والوں کو رب تبارک و تعالی یہ بتاتا ہے، چاہے کسی مذاہب کا ماننے والا ہو، اسے اس بات کی خبر دیتا ہے کہ دیکھو یہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اور میری محبت پر ہر چیز کو قربان کرتا ہے، خواہشات نفس کو ترک کیا ہے میری ذات کے لیے، اس نے اپنے گھر اور مکان کو چھوڑا میری ذات کے لیے، اس نے اپنے مال و دولت کو چھوڑا میری ذات کے لیے، اس نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑا میری ذات کے لیے، جس مقام پر اس کی پیدائش ہوئی ہے اس مقام سے کوچ کیا میری ذات کے لیے، کسی مقام پر جاتا ہے میری ذات کے لیے، اگر کسی سے گفتگو کرتا ہے میری یاد میں کرتا ہے، کسی سے باتیں کرتا ہے میری یاد میں کرتا ہے، رات میں اگر رات کے تنہائی میں بھی ہوتا ہے تو میری یاد میں ہوتا ہے، دن کے اجالے میں بھی اگر چلتا پھرتا ہے تو میری یاد میں یہ ہوتا ہے، گویا اس کا ہر لمحہ یاد الہی میں گزر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کا ہر لمحہ یاد الہی میں گزرے رب تبارک و تعالی اسی کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ وہ ولی ہے، وہ ولی ہے، وہ کسی کو گالی نہیں دیتا، وہ کسی سے بدلہ نہیں لیتا، وہ کسی سے کسی کو بد دعا نہیں دیتا، وہ کسی کو نہیں مارتا، اگر اسے کوئی گالی دیتے ہیں، اگر کوئی شخص اسے گالی دیتا ہے وہ اف تک نہیں کرتا ہے، اگر کوئی اسے پاگل کہتا ہے وہ اف تک نہیں کرتا ہے، اگر کوئی اسے مجنون کہتا ہے وہ اف تک نہیں کہتا ہے، اگر کوئی اسے دیوانہ کہتا ہے وہ نقل و حرکت نہیں کرتا ہے، وہ غصہ
غصہ نہیں کرتا ہے، اگر اس سے غصہ بھی آتا ہے تو رب کی ذات کے لیے غصہ آئے گا، اسے اگر غصہ بھی آتا ہے تو اپنے نفس کے لیے غصہ نہیں آئے گا۔ پتا چلا کہ دنیا اگر اسے مجنوں کہہ رہی ہے تو کہتی رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، وہ یاد الہی میں گم ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اعلان جنگ کا کیا مطلب ہے؟ اعلان جنگ کا کیا مطلب ہے؟ اور بندے سے، اس ولی سے اگر کوئی دشمنی رکھتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کو اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ بندے اور بھی ہیں، لیکن آپ کو بتاتا چلوں بندے تو اور ہیں، لیکن بندے سے بندے میں فرق ہے۔ یہ بندہ حقیقی بندہ ہے، یہ بندہ حقیقی بندہ ہے۔ آپ سے اگر کہا جائے کہ آپ ایک مقام پر پیدا ہوئے ہو، وہیں آپ کا بچپنا گزرا، آپ کی جوانی گزر رہی ہے، اور بھری جوانی میں آپ سے کہا جائے کہ اس مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر چلے جاؤ، آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ آپ سے کہا جائے کہ آپ کے والدین اس سرزمین پر زندہ نہیں ہیں، اب کیا کرو گے جی کر، آپ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کا جواب ہوگا کہ میرے بال بچے ہیں، میری بیوی ہے۔ آپ سے کہا جائے گا کہ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، آپ اس مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر چلے جاؤ، آپ کبھی نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ آپ کا جواب ہوگا میرے ماں باپ نہیں ہیں، میری شادی نہیں ہوئی ہے، پھر بھی میرے رشتہ دار تو ہیں، میرا یہ آبائی وطن ہے۔ لیکن آؤ اس کے برعکس دیکھو، اگر کسی ولی کو رب تبارک و تعالیٰ ولایت کے لیے چنتا ہے اور ولایت عطا فرماتا ہے، اور جب ولایت عطا فرما دیتا ہے تو اسے ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، اس مقام سے رب تبارک و تعالیٰ کوچ کرنے کا حکم عطا فرماتا ہے۔ وہ کہتا ہے جاؤ فلاں مقام پر جاؤ، تمہاری ضرورت اس مقام کو ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو اپنے دل و نگاہ پر رکھتا ہے، سراخوں پر رکھ کر رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے آبائی وطن کو وہ چھوڑ دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو وہ چھوڑ دیتا ہے، اپنے اہل و عیال کو وہ چھوڑ دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو وہ چھوڑ دیتا ہے، اپنے قرابت داروں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے بزنس کو چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر رب کی رضا پانے کے لیے اس مقام سے اس مقام تک کوچ کرتا ہے جہاں رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان جانے کا ہوا کرتا ہے۔ اب ذرا بتاؤ، رب تبارک و تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوگا تو کس سے خوش ہوگا؟ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ولی کو گالی دیتا ہے، ولی کچھ نہیں کہتا، ولی کو اگر ولی سے بدزبانی کرتا ہے، ولی کچھ نہیں کہتا ہے، وہ خاموش رہتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو جلال آتا ہے اور کہتا ہے کہ جو میری ذات کے لیے سب کچھ فنا کر دیا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، دنیا کو چھوڑا، تم اسے گالی دے رہے ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ اسے کسی نہ کسی طور پر سزا دیا کرتا ہے، اور یہی سزا اعلان جنگ ہے۔ بتاؤ رب تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو سزا دے دے کوئی اس سے چھٹکارا پا سکتا ہے؟ تو ولی کے دشمنی سے بچے۔ اقبال کا وہ شعر جو اقبال نے آج سے 100 سال پہلے لکھی، اس میں بڑی گہرائی ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ وہی بیان فرماتا ہے کہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس کے ظاہر کو مت دیکھو، تمہاری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ ظاہر کو دیکھ رہی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے عالم ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ جسے چنتا ہے نا تو حقیقی میں اسے اپنا نائب بناتا ہے، حقیقی نائب کا درجہ عطا فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ۔ اور جب وہ حقیقی نائب بنتا ہے تو اللہ جل شانہ اس مقام سے، اس سرزمین سے بھی آگے کا رستہ اسے دکھایا کرتا ہے۔ ایسے ایسے مقامات کا مشاہدہ کراتا ہے رب تبارک و تعالیٰ ولیوں کو جو ایک انسان، عام انسان کی نظر نہیں دیکھ سکتے۔
ایک عام انسان کے فکر و خیال میں وہم و گمان میں وہ باتیں نہیں آ سکتی ہیں. رب تبارک و تعالیٰ اسے اس مقام تک فائز کیا کرتا ہے. پھر آگے کیا فرماتا ہے؟ آگے فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں. آگے فرماتا ہے پھر جب میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. گویا رب تبارک و تعالی جب اسے اپنی دوستی عطا فرماتا ہے، ولایت کے مرتبے سے سرفراز فرماتا ہے، تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اس بندے کے لیے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. گویا وہ نہیں پکڑتا ہے، رب پکڑتا ہے. جب میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. گویا جدھر وہ چلتا ہے رب تبارک و تعالی کے ذات کے لیے چلا کرتا ہے. غرض جو وہ کرتا ہے وہ احکام خداوندی کے مطابق کرتا ہے. رب جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. یہ مقام اللہ جل شانہ ولیوں کو عطا فرمایا. انہی ولیوں میں سے اللہ جل شانہ ہندوستان کی سرزمین کو ضلالت و گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے والے ایک ولی ایران کی سرزمین پر رب تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے. اور پھر اس ولی کا نام حسن معین الدین ہے. سبحان اللہ. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سندری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی ہیں. جب اجمیر کی سرزمین پر تشریف لائے آپ، انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. بس اتنا یاد رکھیں کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سندری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر کی سرزمین پر تشریف لائے تو ایک مقام پر آپ آرام کرنا چاہیں. جب وہاں پر آپ حضرات تشریف فرما ہوئے، آپ کے ساتھ فقراء تھے، صوفیاء تھے، آپ کے خادمین تھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سندری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آرام فرما رہے ہیں اور راجا کے کچھ غلام حضرت کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں سے اٹھ جاؤ، کیونکہ یہاں پر راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں. یہاں پر راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں. حدیث پاک کا ٹکڑا آپ یاد رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں. کیا بولا اس نے؟ یہاں پہ راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے، مجھے اگر زبردستی کرو گے تو تمہارے اونٹ ہی بیٹھے. حضرت خواجہ نے کوئی ملامت نہیں کی. خواجہ سے کہا گیا کہ اونٹ بیٹھتے ہیں. خواجہ اٹھ کر چلے گئے. انہوں نے اونٹ کو بیٹھایا اور اونٹ بیٹھے کے بیٹھے اٹھانے کی کوشش کی، بہت مارا، اٹھنے کا نام نہیں. ولی کی زبان سے نکل جائے اونٹ بیٹھتے، تمہارے اونٹ ہی بیٹھے. گویا رب تبارک و تعالی ولی کی زبان میں اتنی تاثیر رکھتا ہے. ولی کی زبان سے جو کلام نکلا کرتا ہے رب تبارک و تعالی اس کو پتھر کی لکیر بنا دیتا ہے. پھر ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سندری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا جاتا ہے، انا ساگر بند کر دیا جاتا ہے. لیکن جس نے بند کی اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ بیٹھے بیٹھے یہ پوری کائنات کا سفر کرتے ہیں. یہ انا ساگر کیا چیز؟ بیٹھے بیٹھے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچتے. یہ انا ساگر کیا چیز ہے؟ انہوں نے پانی بند کیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے خادم کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ پانی لے کر آؤ، کیونکہ وضو بنانا ہے. خادم واپس آتے ہیں، کہتے ہیں حضور پانی پر پہرا لگا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سندری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، پہرا لگا ہے، کوئی بات نہیں ہے، جاؤ پھر جاؤ کہنا یہ چمبل لے کر جاؤ، کہنا خواجہ بلا رہے ہیں. گویا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خواجہ کو کیا پانی پہچانتا تھا؟ رب تبارک و تعالی
वलियों को वो शान अता फरमाता है कि दुनिया देखे और इससे मोहब्बत करे। दुनिया को अल्लाह जल्ल शानो वलियों के कदमों में लाकर खड़ा करता है। हजरत ख्वाजा फरमाते जाओ चंबर लेकर जाओ, कहना ख्वाजा बुला रहे हैं, तुम पर तो पहरा लगा है। ख्वाजा की शान देखें, ख्वाजा की शान देखें, वो महाराजा है, हिंदुस्तान के राजा महाराजा है वो। पाली ने भी समझा होगा अरे ये तो राजा है लेकिन वो महाराजा है, महाराजा का हुक्म है चलो। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी शंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खादिम जब वहां पहुंचते हैं कहते हैं जाओ चलो तुम्हें ख्वाजा बुला रहे हैं। पूरा अना सागर का पानी एक कूजे में सिमट जाता है, एक कूजे में सिमट जाता है। जरा तवज्जो फरमाएं, एक कूजे में अना सागर को सिमटाने वाले वली की निगाह कहां कहां नहीं जा सकती है। वली की निगाह से कोई बचता नहीं है, वली की निगाह से कोई नहीं बचता है।